السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم انشاءاللہ سے اس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں، القراءۃ الواضحہ جزء ثالث۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ پاک اس میں برکت دیں اور اس کو اچھے سے پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعا پڑھ لیجئے ساتھ ساتھ، اس کے بعد اس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ ربنا یسر لنا ھذا الکتاب ولا تعسرہ وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ ربنا یسر لنا ھذا الکتاب ولا تعسرہ وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ ربنا یسر لنا ھذا الکتاب ولا تعسرہ وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ تو اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے یہاں پہ شروع میں قرآن کریم کی آیت لکھی ہے، سورہ طٰہٰ کی، جو میں پڑھتا ہوں سبق شروع کرنے سے پہلے۔ اس کے بعد یہ تھوڑا سا انہوں نے یہاں پہ مقدمہ لکھ رکھا ہے، اور یہ ایک نظم ہے قرآن کریم کے تعلق سے۔ یہ اس میں جو ہے اسباق کے نام دے رکھے ہیں آخر تک۔ یہ پہلا سبق شروع ہوتا ہے، تو اسے ہم پڑھیں گے القراءۃ والکتابۃ۔ القراءۃ پڑھنا، والکتابۃ اور لکھنا، یعنی پڑھنا اور لکھنا۔ کیا مطلب ہوا؟ پڑھائی اور لکھائی۔ تو پڑھنا اور لکھنا اس کو ہم اس طریقے سے بھی کہتے ہیں، یعنی پڑھائی اور لکھائی۔ یہ مصدر ہے، وربل ناؤن جسے کہتے ہیں، جو کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ القراءۃ الواضحہ اول میں بھی بتایا تھا، اور علم صرف، علم نحو میں بھی بتایا تھا میں نے مصدر کسے کہتے ہیں، اور القراءۃ الواضحہ دوم میں بھی آپ کو معلوم چل گیا ہوگا مصدر کسے کہتے ہیں۔ مصدر کہتے ہیں جس میں کوئی کام سمجھ میں آئے، کسی کام کے بارے میں بات ہو رہی ہو، یعنی کوئی فعل، ورب، اور اس میں آخر میں نہ آ رہا ہو، یعنی کام کے معنی آئے سمجھ میں، اور آخر میں اردو ترجمے میں نہ آئے، جیسے کھانا، پینا، سونا، لیٹنا، بیٹھنا، اٹھنا، جانا، آنا، لیکن نانا یہ نہیں ہے۔ نانا میں کام نہیں ہے، نانا میں نہ تو ہے لیکن کوئی کام سمجھ میں نہیں آتا۔ جس میں کام بھی سمجھ میں آئے اور اردو ترجمے میں نہ بھی آئے، وہ وربل ناؤن ہے، مصدر ہے۔ تو وہی ہے یہ القراءۃ والکتابۃ، پڑھنا اور لکھنا۔ شروع کرتے ہیں اسے۔ ماجد حضر فی الفصل، ماجد کلاس میں حاضر ہوا۔ حضر مانے حاضر ہونا، موجود ہونا، آنا۔ ماجد کلاس میں آیا۔ وَأَحْضَرَ مَعَهُ كِتَابَهُ وَجَلَسَ إِلَى مَكْتَبِهِ۔ دیکھیے حضر یہ مجرد سے ہے، اور احضر یہ مزید فی سے ہے، جو کہ آپ علم صرف میں جان چکے ہیں۔ مجرد اور مزید فی میں کچھ فرق ہوتا ہے معنی کا،
اس کے معنی ہے آنا اور اس کے معنی ہے لے آنا، یعنی کسی چیز کو لے کر آنا، یعنی اس میں جو ہے ایک مفعول بڑھ جاتا ہے، اس میں جو ہے مفعول کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں مفعول کی ضرورت ہے۔ اس کے ترجمہ آنا اور اس کا مطلب ہے اس کا ترجمہ لے کر آنا، تو اتنا فرق ہو جاتا ہے مجرد اور مزید کے اندر۔ اور دونوں کا مادہ دیکھیے ایک ہی ہے، وہ احضرا اور وہ لایا، معاہو اپنے ساتھ، کتابہ اپنی کتاب کو، وجلسا اور بیٹھ گیا، الی مکتبہ اپنی بینچ پر، اپنی بینچ کی جانب، اپنے بینچ کے رخ پر۔ تو الی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، یعنی وہ بیٹھ ہی رہا ہے جا کر، ابھی بیٹھا نہیں ہے، اس رخ پر جا کر بیٹھ رہا ہے، تو الی کا استعمال کیا۔ تو وہ اپنی بینچ کی جانب بیٹھ گیا، وجلسا الی مکتبہ، الی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ حانا یحین حینن و حینونتن، اس کے معنی ہے کسی چیز کا وقت ہو جانا، تو حانا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حینا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، حین تقوم، حدیث میں بھی حینا کا لفظ آتا ہے، قرآن کریم میں بھی شاید ہے حینا، تو یہ فعل ہے حانا یحین حینن و حینونتن، اس کے معنی کسی چیز کا وقت ہو جانا۔ تو حانا موعد الدرس، سبق کا طے شدہ وقت ہو گیا، یعنی سبق کا جو مقررہ وقت تھا وہ ہو گیا۔ حانا موعد الدرس، موعد کہتے ہیں وعدے کے وقت کو، جس وقت وعدہ کیا ہو کسی چیز کا اس وقت کو موعد کہتے ہیں، موعد۔ تو سبق کا وقت ہو گیا، یوں ترجمہ کر لیں گے۔ وَدُقَّ الْجَرَسُ، دقہ یا دق مانے بجانا، دقہ بجنا، وَدُقَّ الْجَرَسُ اور گھنٹی بجی۔ حضر المعلم، استاد جی آئے، فی الفصل کلاس میں، فصل کلاس کو کہیں گے۔ حضر المعلم استاد آئے، فی الفصل کلاس میں، استاد کلاس میں آئے، حاضر ہوئے۔ وجلس علی کرسی امام الطلبۃ، طلبہ یہ طالبن کی جمع ہے، کئی سارے طالب علم ہیں تو طلبہ کہیں گے، طلبۃن، اور وہ ایک کرسی پر بچوں کے سامنے، اسٹوڈنٹس کے، طلبہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ وجلس علی کرسی مانے ایک کرسی پر۔ فتح دفتر الحضور، انہوں نے حاضری کا رجسٹر، دفتر مانے رجسٹر، انہوں نے حاضری کا رجسٹر کھولا۔ ونادى على اسماء الطلبة، اور انہوں نے بچوں کے نام پکارے۔ ایک ہے نادا، نادا ینادی مناداتن، اس کے معنی ہے آواز دینا، پکارنا۔ جب یہ اسم کے ساتھ استعمال ہوگا، یعنی کسی کا نام جب پکاریں گے تو اعلیٰ لے کر آئیں گے، لیکن جب کسی کو پکاریں گے تو اعلیٰ نہیں لائیں گے۔ یعنی ایک تو میں ہے ماجد کا نام پکارتا ہوں، ماجد، تو اب میں اعلیٰ لاؤں گا، لیکن جب ماجد کو پکارنا ہے تو پھر میں اعلیٰ نہیں لاؤں گا۔ تو اسم کے ساتھ جب یہ استعمال ہوگا، لفظ اسم کے ساتھ، تو اعلیٰ لے کر آئیں گے۔ وَنَادَى عَلَىٰ أَسْمَاءِ الطَّلَبَةِ، اور انہوں نے بچوں کے نام پکارے۔ وَكَتَبَ الْحُضُورَ، اور انہوں نے حاضری لکھی، یعنی حاضری لی، اور انہوں نے حاضری لی۔ حضور یہ بھی مصدر ہے، حضر یحضر حضوراً، اس کے معنی ہے حاضر ہونا، تو انہوں نے حاضری لی یعنی ان کی موجودگی کو شمار کیا۔ فتح ماجد کتابہ، ماجد نے اپنی کتاب کو کھولا، ماجد نے اپنی کتاب کھولی۔ وبدأ قراءۃ الدرس، اور اس نے سبق کو پڑھنا شروع کیا، بدأ۔ فأخطأ فی النطق، تو اس نے زبان سے ادا کرنے میں خطا کی۔ نطق کے معنی ہوتے ہیں زبان سے ادا کرنا، تلفظ کرنا، بولنا۔ قرآن میں بھی لفظ آیا ہے، اس کے فعل استعمال ہوا ہے، وما ينطق عن الهوى۔ فأخطأ فی النطق، تو اس نے تلفظ میں خطا کی، غلطی کی۔ نبہہ المعلم، نبہہ المعلم علی خطئہ، نبہہ ینبہ تنبیہا،
یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. نبہہ المعلم، نبہہ تنبیہ کی، ٹوکا، ہو اس کو، المعلم استاد نے، علی خطئہ اس کی غلطی پر. تو استاد نے اس کو، استاد نے یعنی معلم نے اس کو اس کی خطا پر ٹوکا، نبہا. وَنَطَقَ الْكَلِمَةَ نُطْقًا صَحِيحًا، اور انہوں نے یعنی استاد نے لفظ کا صحیح تلفظ کیا. وَنَطَقَ، اور انہوں نے لفظ کا صحیح تلفظ کیا. دیکھیے نطقہ فعل بھی لا رہے ہیں، پھر آگے اس کا مصدر لا رہے ہیں، مصدر مطلق لے کے آ رہے ہیں اس کا آگے. تو ترجمہ ایک ہی بار ہو جائے گا اس کا پورے کا، یعنی ان دونوں کا معنی دونوں ایک ہی معنی میں ہے. اور انہوں نے لفظ کا صحیح تلفظ کیا. فاستمع ماجد وزملاؤہ الی نطقہ، تو سنا ماجد نے اور اس کے کلاس میٹس نے، یا اس کے ساتھیوں نے، یعنی جو کلاس کے جو ساتھی ہوتے ہیں جو ایک ساتھ پڑھتے ہیں ان کو زمیل کہتے ہیں، اس کی جمع زملاء آتی ہے. اور غور سے سننے کے معنی میں ہوتا ہے استمع. تو غور سے سنا ماجد نے اور اس کے کلاس میٹس نے، الی نطقہ اپنے استاد کی کے تلفظ کو، الی نطقہ نہیں الی نطقہ. ہاں، ہا سے مراد جو ہے، ہا ضمیر جو ہے اس سے مراد استاد ہے، استاد اس سے. تو دوبارہ سن اس کا ترجمہ دوبارہ کرتے. فاستمع، تو غور سے سنا ماجد نے اور اس کے ساتھیوں نے استاد کے تلفظ کو. وَنَطَقُوا الْكَلِمَةَ مَرَّةً ثَانِيَةً وَحَاكُوا أُسْلُوبَ الْمُعَلِّمِ فَكَانَ نُطْقُهُمْ صَحِيحًا فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ، اور انہوں نے لفظ کا دوسری مرتبہ تلفظ کیا اور انہوں نے استاد کے طریقے کی نقل کی. اسلوب معنی طریقہ، تو ان کا تلفظ صحیح ہو گیا فی هذه المرۃ اس مرتبہ میں. تو اس مرتبہ ان کا تلفظ صحیح ہو گیا. تو وَنَطَقُوا، اور انہوں نے زبان سے لفظ کو ادا کیا یعنی اس کا تلفظ کیا. مرۃ ثانیۃ دوسری مرتبہ، وحاکوا، اور انہوں نے نقل اتاری. حاکا یحاکی محاکاتن یعنی نقل اتارنا، اور انہوں نے نقل اتاری اسلوب المعلم استاد کے طریقے کی. فکان نطقہم صحیحا فی هذه المرۃ، تو ان کا تلفظ اس مرتبہ میں صحیح ہو گیا. تقدم المعلم فی الدرس، استاد سبق میں آگے بڑھے، تقدم آگے بڑھے. وَنَطَقَ الْكَلِمَاتِ الْجَدِيدَةَ، اور انہوں نے نئے کلمات کا، نئے الفاظ کا تلفظ کیا. کلمات دیکھیے نسبی حالت میں ہے، لیکن جمع مؤنث ہونے کی وجہ سے اس پہ زیر آ رہا ہے، جو کہ نسبی حالت میں بھی آتا ہے. اور الجدیدہ جو کہ مؤنث اسم ہے اور واحد ہے، تو اس پہ تو نصب ظاہر ہوتا ہی ہوتا ہے. اور انہوں نے نئے الفاظ کا تلفظ کیا. وشرح معناہا، اور انہوں نے ان کے معنی کی شرح کی یعنی ان کی تشریح کی. اور انہوں نے یعنی استاد نے ان کے معنی کی تشریح کی، شرح. وقرأ الجمل وترجمها إلى اللغة الوطنية، اور انہوں نے جملوں کو پڑھا اور ان کا ترجمہ کیا مادری زبان میں. تو جس زبان میں ترجمہ کریں گے، ترجمہ کا لفظ جو آتا ہے الا حرف جر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. وترجمہ، اور انہوں نے ترجمہ کیا اس کا مادری زبان میں یعنی مدر ٹنگ میں. إلى اللغة الوطنية، وطنی زبان میں. ماجد وزملاؤہ استمعوا،
ماجد و زملاؤہ استمعوا، اس ہا کو اس سین سے بھی ملا کے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ حمزہ وصلی ہے، استمعوا کا حمزہ وصلی ہے تو اس ہا کو سین سے ملا دیں گے۔ ماجد و زملاؤہ استمعوا، ماجد اور اس کے ساتھیوں نے غور سے سنا، وَنَطَقُوا اور تلفظ کیا، وَقَرَأُوا اور پڑھا، وَفَهِمُوا اور سمجھا، وَانْتَهَى الدَّرْسُ اور سبق ختم ہو گیا۔ رجع ماجد الی بیتہ، ماجد اپنے گھر کو لوٹا، رجع لوٹا۔ وراجع الدرس اور اس نے سبق کو ریوائز کیا، وراجع راجع یراجع مراجعتن کے معنی ہے ریوائز کرنا، دہرانا، اور اس نے سبق کو دہرایا۔ نظر فی الکتاب، نظر فی کے ساتھ اس کے معنی ہوتے ہیں غور کرنا، چیک کرنا۔ نظر فی الکتاب وقرأ الجمل، اس نے کتاب کو چیک کیا، اس نے کتاب میں غور و فکر کی اور جملوں کو پڑھا۔ وحاک المعلم فی القراءۃ والنطق، اور اس نے استاد کی پڑھنے میں اور تلفظ میں نقل اتاری، حاکا، اور اس نے استاد کی اور اس نے پڑھنے اور تلفظ کرنے میں استاد کی نقل اتاری۔ ثم اخذ القلم، پھر اس نے قلم پکڑا، وکتب التمرینات اور اس نے ایکسرسائزز کی، مشقیں کی، ایکسرسائزز کی، تمرینات۔ ثم نادى اختہ، دیکھیں یہاں پہ الا نہیں آیا ہے کیونکہ یہ اپنی بہن کو بلا رہا ہے، اپنی بہن کا نام نہیں پکار رہا ہے، اس کو پکار رہا ہے۔ ثم نادى اختہ فاطمة وقال، پھر اس نے اپنی بہن فاطمہ کو ندا دی، بلایا۔ دیکھیں اخت ہے، اخت یہ مبدل منہ ہے اور فاطمہ جو ہے یہ بدل ہے، دونوں پہ ایک ہی اعراب ہے اور دونوں سے ذات مراد ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ مبدل منہ اور بدل ہے۔ دیکھیے پہلے صفت لے کر آئے، اس کے بعد ذات بیان کی، تو یہ بدل مبدل منہ والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو ثم نادى اختہ فاطمة، پھر اس نے اپنی بہن فاطمہ کو پکارا۔ وقال اور کہا، انا راجعت درس اليوم وكتبت التمرینات، میں نے آج کا درس اليوم آج کا سبق دہرا لیا، راجعت وكتبت التمرینات اور ایکسرسائزز لکھ لیں، کر لیں۔ متى تراجعین درسک، تم اپنا سبق کب دہراؤ گی، تراجعین تو تم اپنا سبق کب دہراؤ گی۔ متى تراجعین درسک، اجابت فاطمة، فاطمہ نے جواب دیا، انا اراجع الدرس واتم الواجبات المدرسیة بعد قلیل، میں سبق کو دہراؤں گی اور ہوم ورک کو پورا کروں گی، بعد قلیل تھوڑی دیر کے بعد، اتم یعنی پورا کروں گی، اتم یتم اتمامن کے معنی ہے پورا کرنا، الواجبات المدرسیہ ہوم ورک کو کہتے ہیں، الواجبات المدرسیہ، اور میں ہوم ورک کو پورا کروں گی، بعد قلیل تھوڑی دیر کے بعد۔ قال ماجد، ماجد نے کہا، تعالی، مذکر کے لیے آئے گا تعالی، تعال، اور مؤنث کے لیے تعالی، تعالی، آؤ، تعالی یا فاطمۃ انطقی معی هذه الکلمات، تعالی آؤ اے فاطمہ، فاطمہ آؤ، تعالی انطقی بولو، معی میرے ساتھ، هذه الکلمات ان کلمات کو، ان کلمات کا میرے ساتھ تلفظ کرو، بولو، زبان سے ادا کرو۔ لأن النطق صعب، اس لیے کہ زبان سے ادا کرنا یا تلفظ کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ تلفظ مشکل ہے، یعنی ان کلمات کا تلفظ مشکل ہے۔ قالت فاطمہ، تو فاطمہ نے کہا، انت انطق اولا، آپ پہلے تلفظ کیجئے، پہلے آپ تلفظ کیجئے، وانا انطق
وراءک، ورا ان کے معنی پیچھے بھی ہوتے ہیں اور بعد میں بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک کے بعد جب کوئی دوسرا کوئی کام کرے گا تو ورا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے وہاں پر۔ میں آپ کے بعد تلفظ کروں گی، وَأَنَا أَنطِقُ وَرَاءَكَ، میں آپ کے بعد تلفظ کروں گی۔ فَيَصِيرُ نُطْقِي صَحِيحًا وَجَيِّدًا، تو میرا تلفظ صحیح اور عمدہ ہو جائے گا۔ فَيَصِيرُ، تو ہو جائے گا میرا تلفظ نطقی صحیحاً وجیداً، صحیح اور عمدہ۔ اسئلۃ، سوالات۔ ماذا فعل ماجد فی الفصل، تو اس کا جواب ہے فتح ماجد کتابہ وبدأ قراءۃ الدرس۔ لماذا احضر الکتابہ، احضر الکتابہ للقراءۃ للدرس۔ متى دق الجرس، دق الجرس لبدأ الدرس۔ لماذا متى دق الجرس، دق الجرس في بدأ الدرس۔ لماذا دق الجرس، دق الجرس لبدأ الدرس۔ من دق الجرس، دق الفراش الجرس، فراش چپراسی۔ ماذا فعل المعلم، جلس المعلم في الفصل، یا پھر ماذا فعل المعلم، تو فتح المعلم دفتر الحضور، یا پھر كتب الحضور۔ لماذا نادى على الاسماء، نادى على الاسماء للحضور، یعنی حاضری لینے کے لیے۔ فی ای دفتر كتب الحضور، كتب الحضور في دفتر الحضور۔ على أي شيء نبه المعلم، نبه المعلم على خطأ النطق، على خطأ النطق۔ من أخطأ في النطق، ماجد أخطأ، یا پھر أخطأ ماجد في النطق۔ كيف نطق المعلم، نطق المعلم نطقا صحيحا۔ إلى أي شيء استمع التلاميذ، استمع التلاميذ إلى نطق الأستاذ۔ كيف صار نطقهم صحيحا، صار نطقهم صحيحا ونطقوا الکلمۃ مرۃ ثانیۃ، اس کو یوں کریں گے صار نطقهم صحیحا بعد محاکاتی اسلوب المعلم، یعنی استاد کے طریقے کی نقل اتارنے کے بعد جو ہے وہ ان کا تلفظ صحیح ہو گیا۔ یا پھر بعد مرۃ ثانیۃ صار نطقهم صحیحا۔ لماذا راجع ماجد الدرس، راجع ماجد الدرس للنطق الصحيح۔ من ترجم إلى اللغة الوطنية، ترجم الأستاذ، ترجم المعلم إلى اللغة الوطنية۔ لماذا حاك التلميذ المعلم، حاك التلميذ المعلم لنطق صحيح۔ من أتم الواجبات المدرسية، أتم ماجد الواجبات المدرسية۔ تو یہ یہاں پہ مکمل ہو گیا پہلا سبق، یہی اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر دوسرا سبق پڑھیں گے اور یہ کتاب انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس کو مکمل کریں گے۔ کوئی اگر بات نہ سمجھ میں آئی ہو یا پھر کوئی مزید اس میں کچھ اور کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو ضرور کمنٹ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔